اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ, دا موسٹ بینیفیشنٹ, دا موسٹ مرسیفل. مائی بلفڈ, یوٹیوب نے نیو گائیڈ لائنس جاری کی ہیں اس موقع پر جب پوری دنیا کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اس موقع پر یوٹیوب نے گائیڈ لائن جاری کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہیٹ اسپیچ نہیں ہونی چاہیے. ویسے ہی دنیا میں بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہے, آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں, پیار محبت نہیں ہے دنیا میں, تو اس لیے نفرت نہ پھیلاؤ. اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ آپس میں نہ لڑیں, پیار محبت بانٹیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہارمفل کنٹینٹ نہیں ڈالا کریں یوٹیوب کے اندر, کیونکہ نا جو ہمارے دل جو ہیں وہ حالات دیکھ کر آج کل کی دنیا کے, غازہ کے, زخمی ہو گیا ہے دل ہمارا بہت زیادہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گرافکس ہیں وہ وائلنٹ نہ ہو, کیونکہ ہم لوگ بہت کمزور دل کے ہیں نا, اس لیے اچھا ہے, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں شاید, اس وجہ سے انہوں نے گائیڈ لائن جاری کی ہیں. تو میں آج آپ لوگوں کو میں یہ درس دیتا ہوں پیار کا, محبت کا, اتحاد کا. آپس میں محبت بانٹو, پیار محبت سے رہو, ٹھیک ہے. یہ میں آپ لوگوں کو آج درس دیتا ہوں. دیکھیں, آپ لوگوں کو میں نے ایکسرسائز 20.1 میں بچوں کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ایسا ہمارے اسکولوں میں, کالجوں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس کا آنسر سب کے پاس ایک ہی ہے کہ سسٹم ہی یہی ہے, ہمارا سسٹم ہی یہی چل رہا ہے, کیا کریں. تو یہی بات میں آج جو سچویشن چل رہی ہے دنیا کے اندر, غازہ میں کیا ہو رہا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم کسی انڈیویجول کو بولیں کیا, ہم کسی ایک حکومت کو بولیں, ہم اپنے حکومت کو گالی دیں, ان کو حق بنتا ہے جتنی بھڑاس نکالنی ہے نکالیں اپنے حکومت پہ. پاکستان کو گالیاں, سعودیہ والوں کو گالیاں دیں, اپنے ملکوں کو گالیاں دیں. ایک ملک ہے ایران جو کہ آگے بڑھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بھڑاس نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ سلوشن ہے؟ سلوشن کیا یہ ہے؟ جی نہیں. اگر میں بات کروں کہ سلوشن یہ ہے کسی کو گالیاں دینا, تو میرے خیال سے یہ سلوشن نہیں ہے. تو کیا ہے سلوشن؟ دیکھیں, اگر کسی چیز کو, فار ایگزامپل ایک درخت ہے, درخت کی ٹہنی نکل رہی ہے, آپ کے گھر پہ آ رہی ہے, آپ کو تنگ ہو رہے ہو آپ لوگ, تو آپ کیا کرو گے؟ آپ وقتی طور پر کیا کر لو گے, آپ جا کے اس ٹہنی کو کاٹ دو گے. لیکن کچھ دیر کے لیے آپ کو سکون ملے گا کہ ٹھیک ہے بلا ٹل گئی. اسی طرح ہم بھی کسی کو بول دیں گے کہ آپ نے ایسا کیا ہے, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے ہم وقتی طور پہ ہم تھوڑا پرسکون ہو جائیں. یا پھر جو حماس کر رہا ہے, اور اس کے اتحادی تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا ابھی, تو وہ جو کر رہا ہے اکیلے ہی کر رہا ہے نا, اس کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے. مسئلہ یا یہ بات نہیں ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, سولوشن بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کو درخت کی ٹہنی تنگ کر رہی ہے نا, تو آپ جاؤ اس کے جڑ پہ, جڑ سے کاٹو اس درخت کو, تو مسئلہ حل ہوگا, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹہنی کاٹ رہے ہیں, ہم جڑ پہ نہیں پہنچ رہے. ہم اصل میں نا ہماری جو گورنمنٹ ہیں, ان کی پالیسیز جو ہیں, یا پھر ان کی جو پریورٹیز ہیں, وہ جو پبلک کا پلس ہے اس سے بہت زیادہ دور ہیں یار. ان کی پریورٹیز کچھ وہ, اور ہم جو ہیں وہ بہت بھولے بھالے ہیں. دیکھیں, نفرت نہیں پھیلانی ہے نا, تو ہم بھولے بھالے ہیں, اور آرام سے ہم آ جاتے ہیں باتوں میں ان کی. وہ پیٹرول سستا کر دیں گے, ہم خوش ہو جائیں گے اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ تو انعام ہے نا بھائی, انعام دیا ہے انہوں نے پیٹرول سستا کر کے, تاکہ چپ رہیں ہم, اتنے بولیں. دیکھیں, اقبال کا شعر ہے, منفعت ایک ہے قوم کی, نقصان بھی ایک ہے. ایک ہی دین ہے, ایک ہی نبی ہے, ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. کہیں پر فرقے ہیں تو کہیں پر ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. منفعت ایک ہے ہماری, ٹھیک ہے. مطلب جو ہے اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیلے گا, ہم سب کا فائدہ ہے, ایک ہے ہمارا سب. نقصان بھی ایک ہے, مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں, ہمارا نقصان ہے نا, ہمارا ایک ہی نقصان ہے, فائدہ ایک ہے, لیکن پھر بھی یہ تفرقے ہے. تو سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ اگر اس موقع پر اگر ہم سب ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اگر اس موقع پر دیکھیں جو ان کا جو
جو جڑ ہے نا، جڑ ان کے اندر ہے، مسئلہ جو ہے ان کا وہ ہے سود. ٹھیک ہے، سود کو ہم کیا، میں ذرا ڈیپ انالیسس کرتا ہوں، اس کی روٹ کاز انالیسس کرتا ہوں، تو میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ سود کا مسئلہ کیا ہے، سود پہ آپ جاؤ تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ جاگیرداری جو سسٹم چل رہا ہے، جاگیرداری سسٹم پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی ہے. تو کیا ہمارے پاس کیا اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے؟ ہاں، ہمارے پاس کیا اس کا سولوشن نہیں ہے؟ ہمارے پاس سسٹم ہے نا، پورا کلچر ہے. کلچر کا مقابلہ کلچر کرے گا، ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ، یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ جو کلچر چل رہا ہے اس کے متبادل ہمارے پاس کوئی کلچر نہیں ہے کیا؟ بیت المال کا سسٹم ہے ہمارے اندر، قرآن مجید میں پورا اکنامک سسٹم ہے ہمارا، ہم وہ کیوں نہیں اپلائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم متحد نہیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں، اور دیکھیں اب متحد ہونے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے کیا ہے نا، میک ڈونلڈس کا آپ دیکھ لیں، میک ڈونلڈس کے ساتھ کیا کیا ہے، اسرائیلی کمپنی جو بائیکاٹ ہم لوگوں نے کیا، اربوں روپے کا ان کو نقصان ہوا ہے، اربوں کا نقصان ہوا ہے. تو یہی کام اگر ہم لوگ ایک ساتھ سب مل کر کر لیں تو وہ بالکل برباد ہو جائیں گے. ان کو اکنامکلی وہ صرف ایک ہی طریقے سے برباد ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک طریقہ ہے. یہ جو ہارمفل اور ہیٹ بیہیویئر جو دنیا میں پھیلا رہے ہیں نا، وائلنٹ گرافکس جو وائلنٹ جو پھیلا رہے ہیں نا دنیا میں، ان کو قابو کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں انسانیت کے لیے یہ پالیسیز لگائی ہیں، تو ان کو قابو کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اکنامکلی ان کو تباہ اور برباد کیا جائے. تو کریں نا سارے مل کر، اگر ہم ایک ساتھ متحد ہو جائیں تو کریں نا ہم ایک ساتھ ان کے لیے. تو کتنا نقصان ہوگا انہیں؟ ابھی ان کو اربوں کا نقصان ہوا ہے نا، تو وہ تو برباد ہو جائیں گے. اگر سب 25% آبادی ہے ہماری مسلمس کی، اور بھی یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہیومینٹی کا مسئلہ ہے یہ. ٹھیک ہے، وہ برباد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو دس از دا ٹائم، ابھی نہیں تو کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے، اور آخر میں جانے سے پہلے کتنی بھی کوشش کر لو لیکن ہمارے نبی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.